بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم شروع کرنے لگے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے اس کے دعوے جب میں نے آپ حضرات کے سامنے یا اس کا مرکزی نقطہ جو پیش کیا تھا اس پہ میں نے تفصیلی بات کی تھی کہ سورۃ الکاف میں عیسائیوں کے مشرکین کے شبہات تھے، اور اس میں عیسائیوں کے اعتراضات، عیسائیوں کے شبہات، عیسائیوں کی باتیں اور اس کا رد ہے جو انہوں نے اللہ کا ولد سمجھا، عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو تھے اس میں اس کا ذکر ہے، مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، تو اس کا سورہ کا نام بھی مریم ہے۔ تو اس کی جو ابتدا ہو رہی ہے وہ زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ وہ بڑھاپے کے عالم میں تھے، بعض نے ان کی عمر 110 سال بھی لکھی ہے، بعض نے 85 سال کا ہے، بعض نے 95 سال کا ہے، مختلف عمریں ان کی بیان کی ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، اولاد والے جو اسباب ہیں وہ ان کے پاس نہیں تھے، تو ان کے جو عزیز و اقارب تھے، جو ان کے رشتہ دار تھے، وہ ان کی دین کی طرف کوئی اتنی رغبت نہیں تھی۔ تو ایک ندا کی، ایک دعا کی اپنے رب سے۔ وہ دعا کیا ہے، وہ ندا کیا ہے، وہ آج پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ غور کیجئے گا، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات میں سے، اس کا علم اللہ پاک کو ہے۔ ذکر و رحمتی ربک عبدہ زکریا، یہ تیرے رب کا ذکر، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا پر۔ یہ تیرے رب کی رحمت کا، یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے اپنے بندے زکریا پر۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا دبی آواز سے، خفیہ آواز سے، آہستہ آواز سے، جب اس نے اپنے رب کو کیا کیا، پکارا۔ جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو دعا کی، میں نے آپ کے سامنے بات کی کہ اب اس میں آہستہ آواز جو ہے جس کو بندہ سنا رہا ہوتا ہے اللہ کو، وہ تو سن رہا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے، مفسرین نے لکھی بھی ہے کہ وہ اس وجہ سے آہستہ آواز سے کہ کہیں میرے عزیز نہ سن لیں، میرے عزیز نہ سن لیں اور مجھے ملال نہ کریں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ آہستہ آواز جو ہے، آہستہ آواز سے دعا کرنا، تنہائی میں دعا کرنا، اللہ سے دعا کرنا، یہ بھی اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو انہوں نے دبی ہوئی آواز سے اللہ سے کیا کی، دعا کی، پکارا اپنے اللہ کو، اپنے رب کو، ندا کی اپنے رب کے سامنے۔ قال ربی انی وہن العظم منی، انہوں نے کہا، فرمایا، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، اور واشتعل الراس شیبہ، اور میرے سر کے بال بڑھاپے کی وجہ سے کیا ہو چکے ہیں، سفید ہو چکے ہیں۔ ولم اکن بدعائک ربی شقیہ، ولم اکن بدعائک ربی شقیہ، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھے پکارا ہو یا تجھ سے دعا کی اور تو نے مجھے مایوس کیا ہو۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، انہوں نے کہا مجھے ڈر ہے کہ میرے عزیز جو ہے، مجھے اپنے عزیزوں سے، اپنے رشتہ داروں سے میں اپنے عزیزوں سے، اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، تو مجھے تو اپنی طرف سے وارث عطا کر، اپنی طرف سے کیا کر، مجھے بیٹا عطا کر، ٹھیک ہے، جو میری مدد کر سکے۔ یہ وارث جو ہے، یہ مال کے وارث کی بات نہیں ہو رہی، انبیاء وراثت میں مال نہیں چھوڑتے ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وارث جو تھا یہ اس لیے تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو نظر آ رہا تھا کہ یہ جو میرے عزیز و اقارب ہیں، یہ جو میرے رشتہ دار ہیں، ان کی کوئی دین کی طرف اتنی رغبت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ پاک سے دعا کی جا رہی تھی کہ اللہ مجھے وارث عطا کر کہ جو وارث میری مدد کر سکے، میرا بازو بن سکے، یہ دعا ہو رہی تھی۔ یارثنی و یارث من آل یعقوب وجعلہ ربی رضیہ، جو وارث، یارثنی، جو وارث ہو میرا اور وارث ہو آل یعقوب کا، اور بنا اس کو پسندیدہ، اس کو کیا کر، پسندیدہ بنا، فرما برداروں میں شمار فرما، اس کو تابع دار بنا، اس کو فرما بردار بنا، اس کو پسندیدہ بنا، اسے اپنے سے، اس سے راضی ہونے والا، جو اس سے تو راضی ہو وہ بندہ، وہ وارث مجھے عطا کر۔
یا زکریا، اے زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تجھے بشارت دیتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں کہ ہم تجھے ایک بیٹا دیں گے، اسمہ یحییٰ، اس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ۔ اب دیکھیں، دعا کرنے والا زکریا ہے، عمر میں اس حد تک ہے کہ اولاد والے اسباب ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہے۔ اب جب مایوس ہوگا دنیا سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، جب ان کو دعوت دی، دین کی طرف مائل کیا، لیکن نظر آیا ان کو کہ یہ ان کی رغبت دین کی طرف نہیں ہے۔ اب نظر آ رہا ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور سفیدی میرے بالوں میں آ چکی ہے، تو اسباب تو 85 سال، 95 سال یا 110 سال ظاہری طور پہ خود ہی اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ تجھے معلوم ہے کہ میری ہڈیاں کمزور ہیں، میرے سر کے بال سفید ہیں اور اولاد والے اسباب نہیں ہیں، بیوی جو میری ہے وہ بھی بانجھ ہے، اس کی عمر بھی 98 سال ہے، مفسرین نے 98 سال بھی لکھی ہے کہ میری بیوی کی جو عمر ہے وہ 98 سال ہے، وہ بانجھ ہے، اس کو بیٹا ہو نہیں سکتا، میں بیٹے کے اسباب جو ہے میرے یہاں اسباب نہیں ہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، لیکن مجھے وارث عطا کر۔ اب یہ نبی مانگ رہا ہے اپنے خدا سے، یہ دعا رب کو اتنی پیاری لگی، یہ جو آہستہ سے رب کو یاد کرنا، فریاد کرنا، جبین اطہر جھکا کر اللہ کے سامنے دعا کرنا، بوڑھے نبی کا، بوڑھے زکریا کا، یہ اپنے بیٹے کو مانگنا، اس کو قرآن نے محفوظ کر لیا، اور اللہ نے اس کو قرآن میں محفوظ کر کے ہمیں، آپ کو اپنے نبی کے ذریعے یہ سبق دے دیا کہ میرے نبی زکریا نے بھی مجھ سے دعا مانگی تھی۔ اس کا مقصد یہ بھی ہے ناظرین کرام، ہمیں مانگنا نہیں آتا، اور اگر مانگتے بھی ہیں تو خالص نہیں مانگتے، مکس ہیں۔ جب سے بی کے جراثیم ہمارے اندر پیدا ہوئے، جب ہم نے الہ بنا لی ہیں، الہ کی فیکٹریاں کھول لی ہیں، تب سے ہمارا عقیدہ جو ہے وہ بیمار ہو گیا ہے۔ میں جسم کو بیمار نہیں کہتا، وہ تو اندر ہمارا بیمار ہے ہی، دماغ تو ہمارا بیمار ہے ہی۔ سورہ کہف میں بتایا تھا، جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، جب اللہ کا کوئی شریک بنا لیتا ہے، اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا لیتا ہے، تو پھر سننے کی بات صلاحیت اس میں ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے کانوں میں سمجھ نہیں آتی، اس کو سنائی نہیں دیتا، اور اس کے دماغ میں فہم نہیں رہتا۔ تو مشرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ سورۃ کہف میں بھی جو آپ کے سامنے پوری پیش کی، اس میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں، قرآن سن کر یا قرآن پڑھ کر یا سمجھ کر کوئی ایسی مبہم بات نہیں تھی جس کو ہم ایسے سمجھ لیتے۔ یہ اتنا حساس معاملہ ہے۔ اب یہ نبی مانگ رہا ہے، اپنے رب سے مانگ رہا ہے، بیٹا مانگ رہا ہے، بوڑھا ہے، بیوی بانجھ ہے، لیکن یقین ہے کہ میرا رب مجھے عطا کرے گا، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا اللہ کبھی ایسا ہوا بھی نہیں ہے، میں نے تجھ سے سوال کیا ہو اور تو نے مجھے مایوس کیا ہو۔ تو مانگنا چاہیے کس سے؟ اللہ سے۔ حاجت روا کون ہے؟ اللہ ہے۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اکیلی ذات ہے، اس کا کوئی وزیر نہیں ہے، اس کا کوئی مشیر نہیں ہے، اس کا کوئی نائب نہیں ہے، اس کا کوئی ولد نہیں ہے۔ اب یہ نبی کی دعا ہے، نبی مانگ رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے زکریا ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں کہ تجھے بیٹا دیں گے، جس کا نام بھی ہم خود رکھیں گے۔ اب دیکھیں، بیٹا بھی رب دے رہا ہے اور نام بھی اس کا خود خدا ہی رکھ رہا ہے، یحییٰ۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ۔ یہ جو حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ پہلے پیدا ہوئے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جب دور آیا تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے، ان کے بارے میں بتایا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو تعارف کروایا۔ اس وقت لوگ مخالف ہو گئے، مخالفت کرنے والے، وہ یہود جو تھے، جو علماء یہود تھے، وہی مخالف ہو گئے، انہوں نے مخالفت کی انتہا کر دی۔ آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ زکریا علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، مخالفت کس حد تک کرنے لگ گئے۔ تو یحییٰ علیہ السلام کے متعلق یہ ہے کہ مسکراتے کم تھے، روتے زیادہ تھے، روتے رہتے تھے، اللہ کے سامنے روتے رہتے تھے۔ تو یحییٰ علیہ السلام نے جب یہ پیغام دیا قوم کو، زکریا علیہ السلام جب یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوا، تو یحییٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی، تو یحییٰ علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت دی، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا، ان کی تائید کے لیے کہا، ان کا تعارف کروایا، تو علماء یہود جو تھے انہوں نے مخالفت کی، انہوں نے سلوک کیا زکریا علیہ السلام کے ساتھ اور یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ
انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کو تفصیل آگے چل کر بتاؤں گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم تجھے بیٹا دیں گے، اس کا نام یحییٰ ہوگا، نہیں سنا ہوگا، نہیں بنایا ہوگا اس جیسا نام اس سے پہلے۔ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ۔ اب آگے پھر زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار، اے میرے رب، کیسے بیٹا ہوگا؟ میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ پہلے بیٹا مانگا کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے جو میرا بازو بنے، میرا وارث بنے۔ میرے عزیز تو مخالف ہیں، وہ تو دین کی طرف ان کی رغبت نہیں ہے۔ جب اللہ پاک نے بشارت دے دی تو ساتھ نبی، یہ نبی کا انداز ہے۔ اب خدا اللہ اس کو بھی نقل فرما رہے ہیں کہ کیسے ہوگا۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے کہ یا اللہ، بیوی تو میری بانجھ ہے، میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں، تو کیسے بیٹا پیدا ہوگا؟ تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ قال کذالک، اسی فرمایا کہ اسی طرح ہوگا۔ قال ربک، تیرے پروردگار نے فرمایا، ہوا علی حی وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا۔ بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح اس نے تجھ کو پیدا کیا جب تو کوئی چیز ہی نہیں تھا، جب تو کچھ بھی نہیں تھا، جس طرح اس نے تجھے، یہ آسان ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ رب کو کیا ہے، پروردگار کو کیا ہے، یہ آسان ہے جس نے تجھ کو پیدا کیا جب تو کوئی چیز ہی نہیں تھا۔ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ قال رب اجعل لی آیۃ، قال آیتک، آگے کیا زکریا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے کوئی نشانی بتا۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ۔ تو زکریا علیہ السلام نے نشانی مانگی کہ یا اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تجھے جب تو 3 رات جو ہے کلام نہیں کر سکے گا تو اس وقت تیری جو بیوی ہے وہ امید سے ہو جائے گی، حاملہ ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ پاک یہاں نشانی بھی زکریا علیہ السلام کو بتا رہے ہیں۔ اب یہاں کلام نہ کرنے سے مراد ذکر اذکار نہیں ہے، تسبیحات نہیں ہیں، اللہ کی حمد نہیں ہے، تو ویسے اللہ پاک کی طرف سے ایک نشانی تھی۔ یہ اللہ پاک نے اپنی نشانی اپنے نبی کو بیان فرمائی کہ زکریا علیہ السلام نے وہ نشانی مانگی، رب نے وہ نشانی عطا کی۔ ناظرین کرام، آج ہم نے 10 نمبر آیت تک پڑھا ہے، اس سے آگے انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو یہ بڑا جو ہے قرآن کی جو تعلیم ہے، جیسے آپ نوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، اور اس کو کوشش کیا کریں کہ اس کا تکرار بھی کیا کریں، گھر جا کر 2-3 بیٹھ کر اس کا تکرار کیا کریں، آپس کو ایک دوسرے کو سنایا کریں کہ ہم نے آج فلاں سورہ میں فلاں چیز پڑھی ہے۔ جو اعتراضات یہود کے تھے، جو مشرکین کے تھے، وہ آپ جیسے حضرات نے آپس میں تکرار کیا، ماشاءاللہ اس سے بڑا آپ کو فائدہ ہوا، آپ کو یہ یاد بھی ہوا۔ تو ہم اس طرح مختصر تلاوت کیا کریں گے، مختصر ترجمہ تفسیر کیا کریں گے تاکہ آپ کو یاد ہو سکے۔ اللہ پاک آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، شعور عطا کرے۔ اللہ پاک کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک جو سنا ہے، جو پڑھا ہے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کتنے منٹ